نے بھی کہا کہ ان کا آپس میں جو ہے برادری کے کم از کم 1 درجن قتل مقاتلہ آپس میں ہو چکا ہے. یہ ان کا آپس کا برادری میں شاخسانہ تھا دشمنی کا. اور یہاں خیر سے ایک ماشاءاللہ کل آپ کے سارے چینلز نے سب کچھ بند کر کے تو ایک شخص کو باہر جو ترجمان اپنے آپ کو پرائم منسٹر صاحب کے فرماتے ہیں، وہ میں نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ ایک اور کے نام پر بھی بندش لگی ہوئی ہے. آپ اس کا نام بھی شاید جو ہے بلیک آؤٹ کر دیں یا نہ کریں، تو اس لیے میں نام لینے کی بجائے وہ خیر سے اپنے آپ کو ترجمان وزیر اعظم فرماتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ قتل عمران خان نے کروایا ہے. او بھائی صاحب کو خدا کا خوف کرو. ایک قتل جو اس کے اپنی برادری کے قتل مقاتلوں کی وجہ سے ہوا ہے، کیوں اس کے قتل کے جو ہے اس کو ختم کرتے ہو، خراب کرتے ہو، سیاست کی نظر کرتے ہو. میں اس شدید مذمت کرتا ہوں اس وقوعے کی. میں سمجھتا ہوں کہ جس نے بھی اس کو قتل کیا ہے، ہمارا ایک سینئر وکیل تھا، ہمارا سپریم کورٹ کا ایڈوکیٹ تھا، اس کو یقیناً جو قاتل ہے اس کو فوراً گرفتار ہونا چاہیے اور اس کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے. قتل کی سزائے موت ہے، اس سے نیچے کوئی سزا نہیں ہے. اس لیے میں تقاضا کرتا ہوں کہ اس کو پکڑا جائے، سزائے موت دی جائے. لیکن خدا را ہم بھٹو کا دیکھ چکے ہیں، بھٹو پر کس طرح سے ایک جو ہے اعانت کا الزام لگ کر اور سزائے موت دی گئی تھی. آج تک قوم اس کا بھگت رہی ہے، پاکستان اس کا بھگت رہا ہے آج تک. ایسا دوبارہ مت کرو. پہلے بھی تم ہی تھے ضیاء الحق کی باقیات، پہلے بھی ضیاء الحق نے اسے پھانسی دلائی تھی جو عدالتی قتل کے ذریعے. اب پھر کیا اسی ڈگر پہ چل کے آپ کہتے ہو کہ عمران خان نے یہاں اسلام آباد یا بنی گالہ میں یا ادھر جو ہے زمان پاک میں بیٹھ کے قتل کروایا ہے، جبکہ مجھے خود یہ سینکڑوں نے فون کر کے کہا ہے کہ سائیں ان کا آپس کا دشمنی تھی، ان کی برادری کے قتل مقاتلے سے جس میں وہ جو ہے شر قتل ہوا ہے. تو میں شر کے ساتھ ہوں، اس کے لواحقین کے ساتھ ہوں. اس کا میں پورا چاہتا ہوں کہ کیفر کردار تک پہنچے جو بھی قاتل ہے، اور میں اس کے درجات اللہ میاں بلند کرے. اس کی فیملی کے ساتھ میں جو ہے پوری طرح جو ہے اس کے ساتھ ہوں. یہ ہے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ منتخب حکومتیں پنجاب اور خیبر پختونخوا میں وہ عام الیکشن کروائیں گی؟ 14 مئی کو اگر ہو جاتا تو پھر وہاں منتخب حکومتیں ہوتی اور عام الیکشن ان کے زیر انتظام ہوتا. دیکھیں اچھی بات تو یہی تھی اگر آئین اسی چیز کا متقاضی ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشنز کروائے جائیں، کیونکہ آئین میں 2 قسم کی کیے گئے. ایک اگر 5 سال مکمل کرتی ہے اپنا پارلیمان یا اسمبلی تو 60 دن کے اندر الیکشنز کروانا آئینی تقاضا ہے، اور اگر 60 دن تقاضا ہے آئینی. اور اگر قبل از وقت تحلیل کی جاتی ہے چیف ایگزیکٹو کے جو ہے اس کے مشورے پر یا ان کے جو ہے کہنے پر تحلیل کی جاتی ہے تو پھر 90 دن ہے. اور اس لیے آئینی یہ تقاضا ہے. اب اگر کوئی آئین سے انحراف کرتا ہے، آئین کو نہیں مانتا ہے، تو پھر وہ کسی اور ملک میں جا کے سیاست کرے. بھائی پاکستان میں کیسے سیاست کر رہے ہو؟ میں تو حیران ہوتا ہوں کہ جب یہ آئین کے موجودگی میں بھی یہاں پی ڈی ایم حکومت کہتی ہے کہ ہم نہیں کرواتے 90 دن کے اندر الیکشن. او بھائی کیا اس وقت کے قانون ساز جو تھے وہ اندھے تھے؟ وہ یہ نہیں سمجھ سکتے تھے کہ اگر آپ الیکشنز جو ہے ایک صوبے میں پہلے کروا دیتے ہو تو اس کے اثرات جو ہے بعد میں ہونے والے الیکشنز پر ہوں گے؟ کیا وہ جو ہے نابلد تھے؟ ان کو ادراک نہیں تھا اس چیز کا؟ تو اگر آئین میں ایک آئین بنانے والوں نے اس کو جو ہے یونانیمسلی کیا ہے، متفقہ طور پر کیا ہے، 18ویں ترمیم میں بھی متفقہ طور پر ان چیزوں کو جو ہے رکھا گیا ہے، تو پھر اس کے بعد آپ تذلیل کرتے ہو آئین کی، اور تذلیل کرنے والا آئین کو توڑنے کے مترادف ہوگا. یہ آئندہ تاریخ دیکھ رہی ہے. جب آئندہ کوئی حکومت آئے گی جو آئین پر عملداری کرے گی تو یہ جو ہے سبروگیشن آف کانسٹیٹیوشن کے مرتکب ہوں گے اور آرٹیکل 6 میں ان کا ٹرائل ہوگا. دیتے ہوئے بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ 14 مئی کے بعد ایسا لگتا ہے ملک میں آئین بن گیا. یہ 100% صحیح ہے. اس وقت پاکستان سرزمین بے آئین ہے، اس میں کسی کو کوئی شک ہے؟ کون سا آئین؟ یہ وہ ضیاء الحق والی حکومت چل رہی ہے جو کہتا تھا یہ کیا آئین ہے، یہ چند کاغذ کے پرزے، اور وہ جوتی کے نوک پر رکھتا تھا. یہ تو جمہوری حکومت ہو کے آئین کے ہوتے ہوئے
یہ بھی اسی طرح کر رہی ہے. کس آئین کی بات کرتے ہو؟ یہ اپنے آئین پر جو ہے عملداری ہے. 2/3 پاکستان یعنی پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں نہ یہ لوگوں کو، جمہور کو، نہ یہ حق رائے دہندی ووٹ دینے کا حق دے رہے ہیں، نہ ان کو اپنی اسمبلیاں بنانے کا حق دے رہے ہیں، نہ ان کو اپنی حق حکمرانی کا اپنے صوبوں میں جو ہے حق دے رہے ہیں. دونوں صوبوں میں جو 2/3 پاکستان بنتا ہے اس وقت کیئر ٹیکر حکومت غاصب ہیں، کیونکہ 90 دن کے متجاوز ان کا کوئی اختیار نہیں رہ جاتا ہے. سوال لے لیں شہناز نیو ٹی وی سے. ہم نے دیکھا کہ 14 مئی کو انتخابات کرانے کا حکم دیا گیا سپریم کورٹ کی جانب سے. 3 مئی کو انسانی اپیل بھی دائر ہوئی. اس کے بعد 14 مئی کو انتخابات نہیں ہوئے. جو ہم جیسے قانون کے نابلد لوگ ہیں، جو عام عوام ہے، ان کی اطلاع کے لیے کہیے گا کہ اس مقدس عدالت کی کیا اہمیت رہ گئی؟ دیکھیں، مقدس عدالت سے پہلے میں عرض کرتا چلوں کہ اگر آپ دیکھیں تو بجٹ کے جو آ رہے ہیں، جو پرسوں پیش ہونے جا رہا ہے، بجٹ میں انہوں نے ڈیولپمنٹ فنڈز کے لیے کتنی ایلوکیشن رکھی ہیں اور انہوں نے کتنے اپنے جو ہے فنڈز اپنے MNAs کو دیے ہیں، کتنے انہوں نے پروجیکٹس پر فنڈز دیے ہیں، اور 245 کی آڑ میں انہوں نے سارے پاکستان میں فوج کا جو ہے وہ ترسیل کر دی ہے، ان کو کنٹرول دے دیا ہے. لیکن الیکشن کروانے کے لیے ان کے پاس 20 ارب 21 ارب نہیں ہے، اور ان کو جو ہے رینجرز دینے کے لیے الیکشن کے وقت میں الیکشن کے لیے ان کے پاس نہیں ہے رینجرز. تو یہ اب تو قوم کے سامنے آشکارا ہو گیا کہ یہ صرف الیکشن سے فرار کے راستے ڈھونڈ رہے ہیں، اور یہ جمہوریت کو جو ہے یہ دفن کر چکے ہیں. آئین جو ہے 9 مئی کے نیچے جو ہے پوری طرح تدفین ہو چکی ہے اس کی. اس لیے میں کہتا ہوں کہ پاکستان اس وقت سرزمین بے آئین ہے. تھینک یو. صاحب بتائیے گا، زرداری صاحب آپ کے پرانے دوست بھی ہیں اور وہ کہتے ہیں میں جب چاہوں گا تب الیکشن ہوگا، مطلب وہ آئین سے بالا تر شخص ہو گیا. نہیں، دیکھیں زرداری، دیکھیں یہ جو سیاستدانوں کی یہ جو ہوتے ہیں یہ اپنے بنیادی طور پر اپنے ایک پارٹی کے اندر ایک ورکرز کو وہ ایک مضبوط کرنے کے لیے، ان کو جوش دلانے کے لیے، ان کا ایک جذبہ قائم رکھنے کے لیے، ان کو جو ہے اکٹھا رکھنے کے لیے اور ان کو پھیلانے کے لیے پارٹی کو یہ چیزیں ہوتی ہیں. اس کو خدا را ایسے کانٹیکس میں نہ لیں کہ میری پارٹی کوئی چیز آئین سے ماورا کرنا چاہتی ہے. بھٹو صاحب ہوں، زرداری صاحب ہوں یا چیئرمین بلاول بھٹو زرداری ہوں، انہوں نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ آئین سے کے اندر جو میعاد ہے اس سے متجاوز نہیں ہوں گے. صرف ان کا ویو یہ تھا کہ الیکشنز ایک ہی وقت میں ہونے چاہیے. ان کا ویو اپنا یہ تھا کہ ایک ہی وقت میں ہونے چاہیے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ اکتوبر یا نومبر میں بالکل الیکشنز کروانے پڑیں گے. 12 اگست کو یہ 5 سال پورا کرنے جا رہی ہیں اسمبلیاں. تو اس لیے نہ قومی اسمبلی 12 اگست کو رہے گی، نہ سندھ اسمبلی اور بلوچستان اسمبلی رہے گی، اور نہ ہی یہ وزیر اعظم رہیں گے یا کابینہ رہے گی، اور نہ ہی 2 صوبوں کے جو ہے وزارت وزیر اعلیٰ رہیں گے یا صوبائی اسمبلیاں رہیں گی. اس لیے یہ کیئر ٹیکرز بننے جا رہے ہیں اور بنیں گے. آپ دیکھیں گے بجٹ کے بعد یہی کام پہلے ہوگا اور اس کے بعد الیکشن کی طرف گامزن ہوں گے. الیکشن کیسا ہوگا یہ میں نہیں کہہ سکتا، کیونکہ ایک پارٹی کا اگر ہاتھ پیر باندھ کے آپ نے اس کو تتر بتر کر کے ہوا میں پھینک دیا بکھیر کر، تو یہ ہیں جو مریم بی بی کہتی تھیں کہ لیول پلینگ فیلڈ. سو لیول پلینگ فیلڈ تو مریم بیبی کی خواہش پوری ہو گئی ہے. اب آ جائیں اور لیول پلینگ یار الیکشن کروا دیں، لولا لنگڑا کروا دیں، جیسے کروا دیں، جمہوریت کو دفن نہ کریں. ایک چیز بتائیے گا، آپ نے کہا کہ جی پی ڈی ایم حکومت، کیا الیکشن کرانا حکومت کا کام ہے یا الیکشن کمیشن کا کام ہے؟ دیکھیں، الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کام ہے، لیکن اگر الیکشن کمیشن جو ہے حکومت کا ذیلی ادارہ بن کر عمل کرے تو پھر اس پر بھی ترس آتا ہے مجھے. اچھا، اس وقت جو قاسم کے ابو اور جو ہماری جو نام نہیں لے سکتے، میں آپ کی مجبوری سے جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے بحیثیت خاندان، کیا سمجھتے ہیں، کیا کمنٹ کریں گے آپ؟ دیکھیں، یہ جو مظالم اس وقت ڈھائے جا رہے ہیں یہ ضیاء الحق نے بھی کبھی نہیں کیے تھے. ضیاء الحق نے کوڑے مارے ہمیں، اس نے پھانسی پر لٹکایا، ہمارے جو ہے یعنی در و دیوار ہلا کے رکھ دیے، لیکن اس نے عورت کو کبھی نہیں چھوا تھا. یہاں یہ عورت کا دیکھیں، شیریں مزاری کا کیا حشر ہوا. 5 دفعہ عدالت نے ان کو مخلصی دی بیل کی،
5वां दफ़ा जो है उनको अंदर कर दिया गया। और ईमान मज़ारी उसकी बेटी का जब धमकी दी तो कोई भी शख्स जो है, वालिद हो या वालदा हो, वो बर्दाश्त नहीं कर सकती है। अगर इसी तरह दूसरे लोगों को ये कहा जाए कि तुम्हारी बेटी या बीवी या माँ या बहन की नंगी तस्वीरें वायरल कर दी जाएंगी, तो माफ़ कीजिएगा, ये आज तक कभी पाकिस्तान की तारीख में न सुना गया न देखा गया था। और इसी तरह अगर 80-80, 82 सालों के उनके वालिदैन को आप अंदर कर दें और उनको पाबा सलासिल कर दें, तो मेरा नहीं ख्याल कोई बर्दाश्त कर सकता है। बाहर के आपने जो कर लिया, अल्लाह का वास्ता है, ये हाथ बांध के कहता हूँ कि खुदारा लूले लंगड़े जैसे भी हैं इलेक्शंस करवा दो, जमहूर को उनका हक दो, पाकिस्तान के अवाम को जो बुनियादी हकूक आइन ने दिए हैं वो कर दो, ताकि कम से कम रियासत का नुकसान ना हो। पाकिस्तान में बाहर आप जाने लायक नहीं हो, क्योंकि इतनी बदनामी हो गई है, इतनी बदनामी हो गई है ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की, कि आज मोदी भी कहता है कि पाकिस्तान तो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव है। मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, हम इंटरनेशनल पावर्स के साथ जो है इंटरेक्ट कर रहे हैं, ग्लोबलाइज कर रहे हैं। वो भी हमारा तमस्खर उड़ाए, जिनको हम खुद धुतकार कर जो है कहते हैं। और पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान की अवाम अगर ये मिलकर करें तो मोदी तो क्या, हम 100 हिंदुस्तान को भी पाश करने की इंशाअल्लाह सलाहियत रखते हैं।